الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز گرامی، اسلام میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے اچھے خاصے موضوعات آپ کے سامنے آئے۔ آج ہم اولاد کے حوالے سے ایک اور اہم بات پر آپ کے توجہ چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے والدین خوشیاں بھی مناتے ہیں، اس کا نام بھی رکھ لیتے ہیں۔ خوشیاں منانے کا کیا طریقہ ہوگا وہ آپ کے سامنے آیا، نام کے حوالے سے آپ کے سامنے آیا، اور بچے کے حصول کے لیے جو بنیادی ایام ہیں اس کے اعتبار سے کیا آداب ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ اب اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، تو بنیادی طور پر ایک اور بات ہے جس کا خصوصی طور پر ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے، والدین سے، اور وہ ہے کہ والدین بچے کے پرورش کے ایام میں خصوصی طور پر اس چیز کا اہتمام کریں کہ اس بچے کو حلال کھلائیں، حلال پلائیں اور حلال پہنائیں۔ جس طرح والدین کی ذمہ داری ہوتی، باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود حلال کھائیں اور حلال پئیں، حلال کا پہنیں، تو یہی حکم ہے بچوں کے حوالے سے بھی کہ بچپن میں جس وقت آپ اور ہم اپنے اولاد کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی غذا کا حلال مال سے ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ حلال مال یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، نعمت، برکت ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کرتی ہے، اور اس کا آنے والی زندگی میں، مستقبل میں آنے والی جو بچے کی زندگی ہوتی ہے اس پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی کئی مثالیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ پر عمل کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی اولاد میں عظیم ہستیاں پیدا کر دی، اور وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو جن لوگوں نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کو ذریعہ بنایا اور کوشش کی کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر حلال کی کوشش کی اور حلال کھلانے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو نہ صرف دنیا میں کامیابی نصیب فرمائی بلکہ ان کے نسلوں کو انسانیت کے لیے مقتدا اور رہنما بنایا۔
میں آپ کے سامنے مشہور تاریخ سے 3 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 3 بڑے محدثین کے تاریخ میں اس حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ اس میں سے ایک ہیں محمد ابن ادریس البخاری، جس کو اسلامی دنیا میں امام بخاری کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے اتنا بڑا جو کام لیا ہے، اس کی بنیاد پہ اگر آپ جائیں، اس کے حقیقت پہ جائیں، تو میری ماں اور میرے باپ کا کردار تمہیں نظر آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے جب میں چھوٹا تھا تو میرے لیے جو مال چھوڑا تو اس میں حرام کی ایک پائی بھی نہیں تھی، اور جس وقت میرے والد کا انتقال ہونے لگا، حضرت اسماعیل کا، امام بخاری رحمہ اللہ کے جو والد محترم ہیں، یہ خود ایک بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا علم تھا، تو انہوں نے اپنے بچے کے لیے جو توشہ، جو پونجی جمع کی، اس میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں تھا، اور وہ اپنے اہلیہ کے حوالے کیا اور ان کو وصیت کی کہ یہ وہ حلال مال ہے جس کو میں نے اپنی محنت کی کمائی سے، پسینے کی کمائی سے، پسینہ بہا کے میں نے جمع کیا، اور اس میں 1 روپیہ 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے۔ اور پھر اپنے بیوی کو قسم دیا کہ میرے بچے پر اس سے خرچ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کہیں سے جو بھی پیسہ آپ کے پاس آئے اس میں سے 1 درہم بھی اس پر خرچ نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے وہی پیسہ مجھ پر خرچ کیا، اور اس حلال کمائی کی جو روشنی تھی، جو برکت تھی، کہتے ہیں وہ میں نے اپنے اندر محسوس کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے برکت سے ایسا بلا کا حافظہ امام بخاری کو عطا کیا کہ اپنے زمانے میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی، آپ کے نظیر نہیں تھا، کہ امت کے لیے اتنا بڑا کردار انہوں نے ادا کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے ایسا صحیح مجموعہ انہوں نے تیار کیا کہ قرآن کے بعد صحت کے اندر اس کا دوسرا درجہ ہے۔ اب اتنے بڑے کام کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو کیا چیز آپ کو ملے گی؟ باپ کی حلال کمائی کی برکت، اور ماں کی امانت داری، کہ باپ نے جو کما کے امانت ماں کے حوالے کیا، ماں نے اس میں خیانت نہیں کی، اس امانت کو پورا اپنے اس بچے کو اوپر خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو تاریخ میں ایک عظیم مقام عطا کیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ تاریخ کے اندر اور ملتا ہے، اور ایک مشہور نام ہے، رائی ایک علاقہ ہے، اور اس کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں جو امام مسلم، امام بخاری کے استاد ہیں، حضرت ربیعۃ الرائی کے نام سے، اور ان کے والد محترم تھے حضرت فروخ، جو کہ ایک بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں، اور اس وقت اسلامی فتوحات ہو رہی تھی، اور اسلام کے احیاء کے لیے اسلامی سلطنت کو وسیع کیا جا رہا تھا، تاکہ اللہ کے مخلوق جو ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، وہ سب کے سب اسلام کی رحمت والے دامن میں آ جائیں، کیونکہ ہمارے دین کا جو ہے وہ جہانگیری نہیں ہے، بلکہ دنیا کو امن دینا ہے۔ تو حضرت فروخ نے اپنے جوانی کے زمانے میں مزدوری کر کے، محنت کر کے 30,000 درہم کمائے تھے، اور اس وقت جہاد کا آوازہ لگا تو حضرت فروخ اسلامی مشن کے لیے نکل رہے تھے، وہ 30,000 جو درہم تھے وہ اپنے اہلیہ کو دیا، اور فرمائے یہ 30,000 درہم ہیں، اور اس کو میں نے
خون پسینہ بہا کے کمایا ہے اور اس میں 1 روپے بھی حرام کا نہیں ہے، اور میں نے یہ سارے کے سارے پیسے اپنے اس بچے کے لیے کمائے ہیں کہ ان پیسوں کو میرے اس بچے پر خرچ کیا جائے اور اس کی اچھی تربیت کی جائے کہ کل یہ امت کے لیے مقتدا بن سکے، امام بن سکے اور ہدایت کا ذریعہ بن سکے۔ اور ہمارے دور میں آج کل محدثین کا ایک رواج چلا ہوا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس بچے کو ایک بڑا محدث دیکھوں، اور یہ کام برکت والا ہے، اور یہ برکت والا جو کام ہے یہ حلال کمائی کے بغیر نہیں ہو سکتا، حلال خرچ کے بغیر نہیں ہو سکتا، حلال رزق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ 30,000 روپے انہوں نے اپنے بیوی کے حوالے کیے اور جہاد کے لیے نکل گئے محاذ کے طرف۔ اب ماں نے دیکھیں باپ کے ساتھ وفا کیا، اور وہ جو 30,000 روپے تھے 1 روپے حساب کے ساتھ اپنے اس بچے پر خرچ کیا، اور اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے محدثین تھے ان کے مکتب میں اس بچے کو بھیجتی رہی، یہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، حتیٰ کہ 30 سال گزر گئے۔ 30 سال گزر گئے، حضرت فروخ جو ہے نا وہ میدان جہاد سے واپس نہیں آئے، لیکن ماں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وفا کیا، اور ان کی پوری تربیت پر توجہ دی اور باپ کی وصیت کے مطابق ان کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ بچہ بڑا ہوا اور ماں ان پر وہ حلال پیسے خرچ کرتی رہی، اور یہ مختلف اساتذہ کے پاس گیا، پڑھتا پڑھتا یہاں تک کہ 30 سال کا ہو گیا۔ اور 30 سال کا جب یہ ہوا تو ایک تناور درخت کے طرح، پھلدار درخت کے طرح جو ہے نا یہ لہلہانے لگا، اور یہ رائے کے سب سے بڑا محدث بنا، اور اس درجے تک پہنچا کہ اس وقت 30 ہزار لوگ ان کے مجلس حدیث پہ بیٹھتے تھے۔ 30 سال کے بعد جب فروخ واپس آئے، دیکھا کہ رائے کے جامع مسجد میں ایک بہت بڑا حلقہ ہے اور اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بہت باوقار نوجوان انتہائی پر رونق چہرے کے ساتھ مستن حدیث پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو حدیث کا درس دے رہے ہیں، اور طلبہ اس کو لکھ رہے ہیں، اور اللہ کی ایک بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے نفوس قدسیہ کو لکھ رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر بڑا رشک ہوا، کہنے لگے کاش کہ میرا کوئی بیٹا اس طرح ہوتا۔ خیر مجلس سے جب فارغ ہوئے تو اب اپنے گھر کے تلاش میں نکلے، علامات دیکھتے ہوئے، کیونکہ اتنا بڑا عرصہ گزرا تو آبادی میں تبدیلی ہوتی ہے، آبادی بڑھ جاتی ہے۔ خیر علامات دیکھتے دیکھتے اپنے گھر تک پہنچ گئے، کھٹکھٹایا، اندر سے ایک نوجوان آدمی نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہیں رائے کے جامع مسجد کے محدث دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اب یہ ان کا اپنا گھر تھا، جیسے دروازہ کھلا یہ بغیر اس کے سلام دے کے اندر داخل ہونے لگے، تو اس نوجوان نے ان کو روکا اور کہنے لگے بابا آپ کو کسی گھر میں داخل ہونے کا طریقہ نہیں آتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کرنا سکھایا ہے، قرآن کریم نے اجازت طلب کرنا سکھایا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا کہ سلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آنے کا مقصد بتلاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس گھر میں داخل ہونے کی جب اجازت ملے تو اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ باپ بیٹے میں ایک دوسرے کی پہچان نہیں ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تو حضرت فروخ کے اہلیہ نے حضرت فروخ کی آواز پہچانی اور دوڑتے ہوئے آئی اور کہنے لگے کہ بھائی ربیعہ یہ آپ کے ابو ہیں۔ اور یہ عجیب منظر تھا کہ اس وقت باپ بیٹے آپس میں لپٹ جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ باپ خوشی میں روتا ہے کہ اتنا قیمتی بیٹا اللہ نے اس کو دیا، اور بیٹا اتنے سالوں سے اپنے باپ کے منتظر تھا، اور وہ اس خوشی سے رو رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے بھی دیکھیں کہ اتنے بڑا بیٹا اللہ تعالیٰ نے جو حضرت فروخ کو دیا، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی حلال کمائی، اور اس کے برکات اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اور یہی واقعہ امام مسلم کے بارے میں بھی ہے کہ امام مسلم کے لیے بھی یہی کچھ ہوا، اور اتنا بڑا کام ان لوگوں نے کیا ہے کہ جس سے ابھی پوری امت استفادہ کر رہی ہے، کہ ہم سے تقریباً 700 سال 600 سال 800 سال گزرے ہیں ان کے اس دنیا سے گئے ہوئے،
لیکن ان کا نام اب تک زندہ ہے۔ تو حلال کمائی اولاد کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حلال کھلائیں گے، حلال پہنائیں گے تو آپ کی اولاد امام مسلم بن سکتی ہے، ربیعۃ الرائے بن سکتی ہے، امام بخاری بن سکتی ہے۔ حرام کھلائیں اور توقع ہم رکھیں کہ میرے بچہ معاشرے کا نامور انسان بنے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہم اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، جس طرح خود حلال کھائیں اور خود بھی حلال کھانے کی کوشش کریں، تب جا کے معاشرے کی یہ ذمہ داری سے ہم کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔